خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک بار پھر ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ اللہ کی رحمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جی آیا نو کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام خاص آپ کے سوالات کے لیے، آپ کی خوابوں کی تعبیر کو بیان کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور آپ ہمیں اس پروگرام میں کالز بھی کرتے ہیں، اور ہمیں آپ کی کالز کا ہی انتظار ہوتا ہے، کیونکہ یہ سوالات کا سلسلہ ہے اور ہم آپ کی کالز لیتے ہیں، آپ کے جوابات دیتے ہیں۔ تو کالز کرتے رہیں، میسیجز کرتے رہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبرز کو بھی نوٹ کیجئے، اس کے ذریعے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے یوٹیوب اور کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم آپ کے میسیجز کو، سوالات کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے کے اندر خاص آپ ہمیں خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے کالز نہ کریں، کالز اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور خاص خوابوں کی تعبیر سے ریلیٹڈ کوئی کلام ہو، کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہوں، یا پھر کچھ معلومات کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہمیں اس کے لیے بھی کالز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری فضیلت ہے! ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 700 مرتبہ ثواب ملنا ہے۔ کمال کی فضیلت ہے۔ تو کوشش کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اور امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم جتنا اس میں اضافہ کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور کوشش کی جائے کہ درود پاک کی کثرت بھی کی جائے، اور ساتھ ساتھ درود پاک سے متعلق جو کتابیں ہیں، گفتگو ان جن کتابوں سے کی جاتی ہے، جن کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، ان کتابوں کو بھی اپنی مطالعے کا حصہ بنائیں، کیونکہ کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ درود پاک کی فضیلت کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیا کریں کہ درود پاک کی کثرت بھی کریں، اور درود پاک کی سے ریلیٹڈ جو بکس ہیں ان کا مطالعہ بھی کریں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب موجود ہوتے ہیں، حضور کو انوائٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو جناب، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ہمیں آپ کی کالز کا انتظار رہتا ہے۔ آپ ہمیں کالز کرتے رہیں، میسیجز کرتے رہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی کالز کو، آپ کے سوالات کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ جی، کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، مگر اس سے پہلے ہم اسد بھائی کی طرف بڑھیں گے، اسد بھائی سے بھی کچھ پوچھیں گے، مدنی پھول لیں گے جو ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی حضور، کل حال۔ حج کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا ذکر خیر خوب ہوتا ہے، کیونکہ ہر معاملے سے آپ کی ایک یاد جڑی ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ زہد اللہ شرفہ تعظیمہ کی اگر بات کی جائے، صفا مروہ کی بات کی جائے، صحیح کی بات کی جائے، تو آپ کی یاد کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہے۔ کیا فرمائیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کے متعلق؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آپ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، بالکل، انبیاء کرام میں بھی جن کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی اولاد میں
کثیر انبیاء ہوئے اور بہت شان والے، بہت طویل آپ کی جد و جہد ہے، اللہ پاک کی راہ میں قربانیاں جیسی آپ نے دی ویسی کوئی شخص دے پائیے قریب ناممکن ہے۔ بالکل بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے بالکل ایسے ہی، کہ کیسے انہوں نے اللہ پاک کی راہ میں قربانیاں پیش کی۔ یعنی انسان کو جو سب سے عزیز چیز ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، گھر بار ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اپنی جان۔ بالکل آپ نے تینوں چیزیں راہ خدا میں صرف کی، ایسے ہی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، حق بالکل بات کہتے رہے، اپنی فیملی کو اللہ کے حکم پر ایک بیابان میں چھوڑ کر تشریف لے آئے۔ تو یوں فیملی کی قربانی ہے، پھر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنا، اور مال تو قدم قدم پر آپ نے خرچ کیا، اور جو بھی قربانیاں دیں وہ سب، اور یہ بغیر صبر کے نہیں ہو، یعنی کہ صبر تو آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے، صحیح، اور اگر پوری سیرت کو دیکھا جائے تو پڑھنے کے لائق ہے۔ بالکل بلکہ میں ناظرین سے عرض کروں گا، کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک سیرت خلیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے نہیں، تو مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء، اس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح آپ کے شہزادے اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے، اس کے جو چیپٹرز ہیں انہیں ضرور پڑھا جائے، بالکل ایسے ہی، اور اس نظر سے پڑھا جائے کہ اس میں ایک تو ان کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ ہر نبی کی ہم دل سے عظمت اور تکریم اور احترام کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن جب ڈیٹیل میں ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو محبت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے ہی، دوسرا، آپ کی سیرت کے پہلوؤں سے مجھے اپنی زندگی میں کیا حکم ملتا ہے، کیا مجھے روشنی ملتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ جو پہلو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تمام ناظرین اس کتاب کو چاہیں تو ہارڈ کاپی کے اندر حاصل کریں، اور اگر چاہیں تو انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی سیرت سے متعلق بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ نے کافی اچھے مدنی پھول عطا فرمائے۔ ناظرین کو مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور جب پڑھتے ہیں تو نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، ان کا صبر کیسا تھا، ان کا تقویٰ کیسا تھا، للہیت کیا تھی۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھ کر ہی معلوم ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس کالز بھی موجود ہیں، شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ ہمیں کالز بھی کرتے رہیں، میسیجز بھی کرتے رہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبرز کو بھی نوٹ کیجئے۔ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ ہمیں وہاں سے بھی سوالات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کو، آپ کے سوال کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ بڑھتے ہیں کالز کی جانب، بلکہ پہلے میسیجز ہم لے لیتے ہیں۔ ایک خواب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جسم کے کسی حصے سے خون نکل رہا ہے۔ خواب میں خون کا دیکھنا کیسا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہے، بلیڈنگ ہونا، خون کا نکلنا، یہ زخم کی، نقصان کی علامت ہوا کرتا ہے۔ صحیح، تو جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جسم کے کس حصے سے خون نکلتے ہوئے دیکھا، صحیح، تو پھر وہ مختلف ہو سکتی ہے اس کی تعبیر، لیکن جنرلی کسی زخم کی وجہ سے، کسی چوٹ کی وجہ سے خون کا نکلنا یہ اچھا نہیں ہوتا، آزمائش کی علامت ہے۔ تو اس طرح کا خواب جس نے دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے، اور بہت بہتر ہوگا کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دے، کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اس نیت سے کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس کے برے نتیجے سے، برے اثر سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان۔ اللہ کریم خیر والا، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک اور سائل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں اکثر رقم دیکھتا ہوں، بہت زیادہ پیسے دیکھتا ہوں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ دیکھیے دو باتیں اس کے اندر عرض کروں گا۔ ایک تو نارملی انسان ہے، اس کی ضرورت ہے پیسہ بالکل کمانا، تو لوگ کماتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، مزید کی تمنا بھی ہوتی ہے۔ تو
جو چیز بندہ سوچتا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے، تو اس کا ایک غالب پہلو تو یہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر ایسا نہیں ہے کہ نہ کسی کی سوچ تھی، نہ کوئی ایسی ان دنوں میں طلب تھی یا ضرورت تھی، پھر بھی دیکھتا ہے، تب بھی رقم کا دیکھنا کوئی پازیٹیو تعبیر کے اعتبار سے قرار نہیں دیا گیا۔ صحیح۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل میرے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ضرور دعا کرنی چاہیے۔ بالکل۔ البتہ مال کے نقصان سے اور اس کی نیگیٹیوٹی سے مجھے محفوظ فرما، یہ دعا کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل عافیت رہے گی۔ ویسے نارملی غالب یہ ہے کہ اس طرح کے خواب ہمارے خیالات یا خواہشات کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ صحیح، اللہ کریم خیر والا عافیت والا سب کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ اچھا، خواب کے اندر مدینی شریف دیکھا ہے، مگر یہ دیکھا ہے کہ صرف گنبد نظر آ رہا ہے اور دور کھڑے ہوئے ہیں اور قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر جا نہیں پاتے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اس کو اپنے لیے تربیت کا سامان سمجھیں، درود پاک کی کثرت کریں۔ یہ تو پازیٹیو ہے کہ مدینہ پاک میں اپنے آپ کو دیکھا، اچھی علامت ہے، لیکن وہ قرب جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو بالکل قبر انور سے قربت یہ چاہتے ہیں وہ نہ ہو پائی خواب میں، تو اس کے لیے مزید کوشش کریں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنے لیے یوں تنبیہ سمجھیں کہ مجھے قرب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے مزید کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی اس کے اندر نقصان کا پہلو نہیں ہے، بعض لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں یا اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں کہ نہ جانے کیا ایسا معاملہ ہے، تو اس کے بجائے بس پازیٹیولی یوں غور کریں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، صحیح، میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں، اور خاص طور پر قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین جو عمل ہے، ایک تو سنتوں پر عمل ہے، دوسرا درود پاک کی کثرت ہے، اسے جاری رکھیں اور اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں کہ حقیقت میں اللہ پاک انہیں حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک اور خواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت محمد شریف ہیں لیا سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں کسی کے ہاتھ میں 5 کھجوریں دیکھی ہیں اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں، اس کی کیا خاص تعبیر ہوگی؟ پازیٹیو ہے، اگرچہ خواب کا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا آپ کی طرف منسوب کر کے کسی کا کوئی بھی اچھی چیز کا دینا تو یہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہو سکتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کسی دکھ میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعے اسے کوئی ایسی پازیٹیو چیز دکھاتا ہے جس سے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک اچھی علامت ہوتی ہے۔ ویسے کھجور کا حاصل کرنا، کھانا، لینا دینا، اس کی ایک تعبیر نیک کام کرنے سے بھی کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی پاسبل ایک پہلو ہے کہ جس کو کھجوریں دی گئیں اللہ پاک اسے کسی خاص نیک کام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم عملی طور پر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، تو اس طرح کا خواب اپنے لیے پازیٹیو سمجھیں اور انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہوگا۔ ویسے ہر مسلمان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن جس نے اتنا پیارا خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اعمال میں، اپنے روز کے معمولات میں مزید ہمت سے، محنت سے، کوشش سے کام کرے، اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے گا۔ بہت ہی پیارا خواب۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ میری پھپھو فوت ہو چکی ہیں، وہ میرے خواب میں میرے ساتھ بہت لڑائی کرتی ہیں، اس کی کیا خاص تعبیر ہے، یہ بتا دی جائے۔ زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، کوئی پرانا خیال ہو، صحیح، تو وہ خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے چونکہ ایک طویل وقت گزارا ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، ظاہر تعلقات ہوتے ہیں، آنا جانا، اب اس میں ہر طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے سبب سے انہیں یہ خواب نظر آیا ہو۔ بالکل، بقیہ اس کو یہ سوچنا کہ پتہ نہیں پھپھو ناراض ہی ہیں یا پتہ نہیں کوئی پرابلم
میں نے کریٹ ہی کیا ہے، کنفرم سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے. صحیح. غور کر لیں، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا میٹر ہے کہ جو ازالہ جس کا ممکن ہو تو کر لیا جائے، ورنہ صرف خواب کی بنیاد پر اپنے اوپر کوئی پریشانی کا سوار کر لینا یہ ضروری نہیں ہوتا. صحیح. جو دنیا سے چلا گیا، اب ظاہر ہے کہ اس سے زندہ ہو تو بندہ پوچھ لے کہ بھائی خواب میں آ کر آپ مجھ سے لڑائی کر رہے ہو، بتاؤ کیا معاملہ ہے. لیکن جو دنیا میں نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ غور ہی کر سکتے ہیں اپنی ہسٹری پر اور اپنے پرانے تعلقات پر کس طرح کے تھے. اور اگر کہیں پر کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا تو اس کا امپیکٹ آج بھی باقی ہے تو اس کو دور کر لیا جائے اور فوت شدہ کے لیے دعا اور ایصال ثواب کیا جائے. صحیح. اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے. جی کالز بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں، آپ کالز کرتے رہیں، آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہتا ہے. کالز آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میسیجز ہی پڑھ رہے ہیں، کالز نہیں چلا رہے. کالز بالکل چلائیں گے، آپ کالز کرتے رہیں. اب آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال دیجیے گا. محمد ارشد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. بیگم صاحبہ آج صبح کے وقت جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، سامنے قرآن پاک پڑھا تھا تو ایک آدھا منٹ جو ہے نا ان کی آنکھ لگی تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے برتن میں دودھ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس میں کیا مطلب کہ وضاحت ہے؟ خواب میں برتن میں دودھ کا دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ دودھ کا دیکھنا اچھا ہے، برتن میں ڈالنا یا دودھ کا حاصل کرنا یہ اللہ پاک کی جانب سے برکت وسعت ملنے کی علامت ہے، خوشخبری کی علامت ہے. ماشاءاللہ. تو جنہوں نے خواب دیکھا اچھا، اور ویسے بھی ماشاءاللہ جیسے انہوں نے بیان کیا کہ تلاوت کرتے کرتے نیند آئی، تو ایک نیک کام کرتے ہوئے نیند آنا اور پھر ایک پازیٹیو خواب دیکھنا بہت اچھا ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور انشاءاللہ عنقریب انہیں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی. صحیح. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد رضوان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ایک دن مجھے خواب آیا کہ ایسا کہ میں ایک میرے چچا جانا وہ فوت ہو چکے ہیں، تو میں ان کے ساتھ گھوم رہا ہوں تو وہ اچانک کوئی دریا وغیرہ آیا تو انہوں نے اس میں دوبارہ چھلانگ لگا دی ہے، تو دوبارہ جیسے وہ فوت ہو گئے. خواب میں نے دیکھا. پھر ایک دو دن بعد ایسا خواب آیا کہ میں نے ایک شام دیکھا ہے جو ایک جگہ پہ میں نے قید کیا ہوا ہے، جو بالکل مطلب نڈھال ہوا ہوا ہے، مرنے کی حالت میں ہے. تو وہ ایک طرح کا شاید فالتو شام شو ہو رہا تھا. تو اس کے بعد اس کو لے کے گئے ہیں، اس کو کسی مطلب اس کے ڈاکٹر کے پاس چیک کروایا. کچھ اس طرح کا خواب آیا. کبھی میں دیکھتا ہوں میرے خواب کے پیچھے میرے پیچھے بندر لگے ہوئے ہیں، کبھی کتے لگے ہوئے ہیں، کبھی بھیڑیے لگے ہوئے ہیں. اس طرح کے خواب مجھے اکثر آتے ہیں. حضور ایک خواب ہے، ہاں جی، اس کے پیچھے کئی خواب ہیں، کافی پہلو ہیں. کیا فرمائیں گے؟ انہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. صحیح. ان کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کا برا چاہتے ہوں. صحیح. ہوتا ہے انسان جب کام کرتا ہے تو آس پاس حاسدین بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بندے نے خود نقصان پہنچایا ہوتا ہے، پھر وہ دشمن بن جاتے ہیں. ہر طرح کے لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. تو اس طرح کے خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سراؤنڈنگ میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جو اخلاقی اعتبار سے اچھے نہیں، دینی اعتبار سے بہتر نہیں، یا ان کے حق میں اچھا سوچنے والے نہیں. صحیح. تو اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ احتیاط سے کام لینا ہے. اب کن لوگوں سے ملتے ہیں، کن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، کام کاج ہے. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو کس طرح کی پارٹیوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، آپ کے کلائنٹس کیسے ہیں، کیسی چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پیش نظر رکھنی ہیں. البتہ خواب کی بنیاد پر کسی شخص پر بلا وجہ شرعی اور بلا دلیل شرعی یہ بدگمانی کر لینا کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے یا یہ میرے بارے میں برا چاہتا ہے بغیر کسی دلیل کے، یہ اجازت نہیں ہے. بالکل. اور نہ ہی خواب کی بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں یہ بدگمانی کر سکتے ہیں. جو میں نے عرض کیا اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ہم تالا لگاتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی چور ہو تو اس سے میری حفاظت رہے، بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمسایہ چور ہی ہے. اللہ اکبر. تو ایسے ہی اس طرح کا جب خواب ہو اور اس طرح کی تعبیر جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی پرٹیکولر شخص پر بلا دلیل شرعی آپ بدگمانی کر لیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہوگی. البتہ چونکہ اس کے اندر ایسے سائنز ہیں، ایسے اشارات ہیں کہ جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کے طور پر اپنے اطراف اور ماحول پہ غور کرنا اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں پہلے سے زیادہ محتاط ہونا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. تو انڈیکیشن ہوتی ہے خواب کے ذریعے، تو آپ ذرا احتیاط سے کام لیں. اور ویسے بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے جو انٹریکشن کے اندر، آپ کے تعلقات کے اندر لوگ ہیں
اگر خوف خدا والے، عشق رسول والے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہوں گے تو آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ نے ایسے ہی جمع کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ اچھا حضور، انہوں نے سب سے پہلا جو خواب پوچھا تھا کہ ان کے جو شاید چچا ہیں وہ مطلب پہلے سے فوت ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور انہوں نے شاید کسی دریا کے اندر چھلانگ لگا دی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر خواب کے اندر فوت ہو گئے، اس کی تعبیر اگر بتا دی جائے۔ ہاں، اس کی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ ایک فوت شدہ شخص جو آلریڈی انتقال کر چکا، اس کو دوبارہ انتقال کرتے ہوئے دیکھنا یہ بے معنی ہوتا ہے، ٹھیک، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہو یا چچا کو واقعی کہیں نہر کے اندر نہاتے ہوئے دیکھا ہو۔ اب بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، نہروں میں نہاتے ہیں، تالابوں میں نہاتے ہیں، پولز کے اندر نہاتے ہیں، تو کوئی پرانا خیال بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن فوت شدہ کا دوبارہ فوت ہوتے ہوئے دیکھنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے ہو چکی، بالکل، تو اس کی پھر تعبیر نہیں ہوتی۔ صحیح۔ جی، ایک اور کال دیجیے گا۔ سر میرا نام فاروق ہے، کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ سر میں اکثر خواب ہے نا وہ سانپ وغیرہ دیکھتا ہوں اور وہ ڈرتے ہیں نا، تو اس کے بعد اکثر میں دیکھتا ہوں کہ منہ کھلے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ڈرتے ہیں پورے تم کو نا، اس طرح یہ خواب سر میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں نا ہر وقت۔ خواب میں یہ سانپ کو اکثر دیکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر؟ اچھا نہیں ہے سام کا دیکھنا، برے شخص کی علامت ہوتی ہے عمومی اعتبار سے۔ بعض اس کی الگ تعبیریں بھی ہیں، لیکن فقط سام کا دیکھنا دشمن کی، برے شخص کی علامت اور دلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بہتری ہوگی۔ اور جب بھی کوئی سانپ دیکھیں، بچھو دیکھیں، جیسے ایک کالر تھے بھیڑیا، انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں، کتا دیکھتا ہوں میرے پیچھے لگا ہوا، کوئی بھی اس طرح کا موذی جانور ہے جو آپ خواب میں اپنے پیچھے لگا ہوا دیکھتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور کچھ صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ بہت ہی ایک مجرب عمل ہے، بہت شاندار عمل ہے، حدیثوں کے اندر بھی اس کی ترغیب ہے، اور خاص طور پر جو بلا اور مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کے لیے تو یہ بڑا ہی شاندار عمل ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے، صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ دشمن سے حفاظت رہے گی۔ اور وظائف بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، عام روٹین کے اندر بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ جس طرح ہم ظاہری چوروں سے، ڈاکوؤں سے حفاظت کے لیے اقدامات کرتے ہی ہیں، دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، تالا لگا کے سوتے ہیں، چار دیواری کے اندر سوتے ہیں، سارے اقدامات کرتے ہیں، تو ایسے ہی روحانی طور پر جنات سے، شیاطین سے، برے لوگوں سے بچنے کے لیے ہمیں روٹین میں وظائف وغیرہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس سے انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی اور دشمن کے نقصان پہنچانے سے محفوظ بھی رہے گی۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، کالز لے لیتے ہیں، ایک اور کال دیجیے گا۔ خواب میں سرخ تربوز دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں سرخ تربوز دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا، اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت، میں کچھ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، سرخ تربوز تو ہے مگر بعض دفعہ سرخ کے علاوہ بھی دیگر کلر ہم دیکھتے ہیں، اس کی بھی کوئی خاص تعبیر ہوتی ہے یا پھر سرخ دیکھا ہے تو صرف اسی کی تعبیر ہوگی؟ کیا فرمائیں گے؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کٹا ہوا دیکھتے ہیں نا، ایک تو ثابت دیکھا، پلیٹ میں کاٹ کر فریش پیش کیا گیا کہ جناب کھا لیجئے، کیا فرمائیں گے؟ جی، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کسی بھی پھل کو دیکھنے کی۔ اللہ کی شان ہے کہ مختلف علاقوں میں تربوز جو پھل ہے، اور آج کل تو سیزن ہے، ہمارے علاقے میں گرمی، یعنی کہ پاکستان کی برِ صغیر کے اس جنوبی ایشیا کی اگر ہم بات کریں تو مختلف طرح کا ہے۔ ایسے سرخ ہونا عمومی طور پر اس کے غالب یہی ہے کہ وہ میٹھا ہوگا جو سرخ ہوگا، لیکن باہر سے اس کے سائز میں اور چیزوں میں بہت زیادہ ماشاءاللہ ڈیفرنس ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ ایک ہی چیز مختلف علاقوں میں مختلف انداز پر پائی جاتی ہے۔ تو اگر پھل سیزن میں دیکھا جائے، جیسا کہ تربوز اس سیزن میں اور سرخ ہے یعنی کہ وہ میٹھا ہے، تو یہ نفع ملنے کی، اچھی خبر پہنچنے کی علامت اور دلیل ہے۔ بہت ہی پیارا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر بے موسم کے پھل دیکھا جائے تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ اگر اسی کو ہی
وائٹ کلر کے اندر دیکھا جائے تو اس کی بھی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ کیونکہ اکثر یہ وائٹ بھی ہوا کرتا ہے. اگر ایسا وائٹ یعنی کہ اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے صحیح. کہ جیسے کہ آم ہوتے ہیں تو آم بعض اوپر سے گرین ہوتے ہیں لیکن وہ آم کی قسم ایسی ہوتی ہے کہ گرین ہونے کے باوجود پکے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اصل اس میں یہ ہے کہ پھل کی وہ قسم کہ جو پکی ہوئی ہے اور جیسا اس کا پکا ہوا ہونا چاہیے، اگر اس طرح سے ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے خلاف ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر بالکل جو مطلب یہ ہوتے ہیں نا بالکل الگ قسم کے ہوتے ہیں، یا تو بعض گول ہوتے ہیں، بعض لمبے ہوتے ہیں، بعض کسی شیپ میں ہوتے ہیں، بعض کسی شیپ میں ہوتے ہیں. اسی طرح کلر بھی ان کے اندر کافی کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، بعض وائٹ ہوتے ہیں، بعض بالکل ریڈ ہوتے ہیں، اور بعضوں کو تو دیکھا گیا ہے کہ وہ نہ ریڈ ہوتے ہیں نہ وائٹ ہوتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وائٹ اگر ہے تو اس کی کوئی خاص تعبیر، جس طرح آپ نے ریڈ کی بتائی، تو اس طرح ان کی اس بھی طرح کوئی سے خاص تو تعبیر؟ فرق نہیں ہے، اس طرح سے کلر میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا صحیح. تعبیر کے اعتبار سے. بس یہ ہے کہ وہ جس نسل کا پھل ہے اس کا کلر اگر پکا ہوا ہونے کی وہ علامت ہے اس علاقے میں جہاں دیکھا ہے یا جس قسم کا دیکھا ہے تو پھر اس کو ہم یہی تصور کریں گے کہ وہ پکا ہوا ہے. صحیح صحیح. جزاک اللہ خیرہ. جی میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات موجود ہیں، ان کو بھی شامل سلسلہ کرتے رہیں گے. آپ ہمیں کالز کرتے رہیں، آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہتا ہے. کالز کرتے رہیں، انشاءاللہ شامل سلسلہ ضرور کی جائے گی. میسیج بھی لے لیتے ہیں تاکہ میسیج والے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ناراض نہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہہ رہے ہیں میرا نام اویس رضا ہے، میرا تعلق بدین سندھ سے ہے. میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کعبے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ غلاف کا ٹکڑا لے لو اور اویس کو دے دو. اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ دوبارہ پڑھیے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہن نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کعبے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور کوئی غلاف کعبہ کا ٹکڑا ان کو دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اویس کو دے دو، یعنی ان کے بھائی کو دے دیا جائے. تو اس کی کوئی خاص غلاف کعبہ کی کوئی خاص الگ سے تعبیر تو مجھے پڑھنا یاد نہیں ہے. صحیح. البتہ تبرک کے طور پر غلاف کعبہ کے ٹکڑے دنیا بھر میں لوگ ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں. بالکل. یعنی غلاف جب اتار لیا جاتا ہے تو اس کو پھر تقسیم کیا جاتا ہوگا، اور ایسا ہی سننے میں آتا ہے کہ بعض مقامات پر اس کے پیسز جو ہے وہ پہنچتے ہیں. تو ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ مجھے غلاف کعبہ کا ٹکڑا مل جائے اور وہ میں کسی کو دوں. اب ہو سکتا ہے وہ ایسے ان کے بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی انٹریکشن ان کا ہو سکتا ہے. اب کون ہے واللہ عالم. بھائی ہیں ان کے. بھائی ہیں. بھائی. ہاں تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ نیت کی ہو یا ان کا ارادہ ہو اس طرح کا کہ میں اپنے بھائی کو کوئی تحفہ دوں. تو ایک اچھا کام کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا یہ باعث برکت ہے. اور انسان کی دلچسپی جس چیز کے اندر ہوتی ہے، جو رغبت والی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہی خواب کے اندر بھی اس کو نظر آتا ہے. ایسا ہی. تو اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے، حقیقی طور پر بھی کعبۃ اللہ شریف بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. ایک اور خواب یہ کہہ رہے ہیں کہ امی نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو بیٹھے ہیں اور اچانک ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی ہے اور وہ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک ان کا آدھا کپڑا جل چکا ہوتا ہے. تو اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ آزمائش ہے، اچھا تو خواب نہیں ہے اور کسی راز کی بات کے ظاہر ہونے کی علامت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے راز کے معاملے میں، رازداری کے معاملے میں کانشیس رہیں. صحیح. کیونکہ لباس کی تعبیر چھپی ہوئی بات سے، رازداری سے بھی کی جاتی ہے. صحیح. تو بعض اوقات ہم خود اپنے راز کو ظاہر کرنے کا سبب بنتے ہیں. صحیح. اور ہماری اپنی عادت ہر بات شیئر کرنے کی، ہر بات دوسرے سے کہنے کی، کرنے کی یہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. بالکل. اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی پر اعتبار کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ راز کی بات کم از کم کسی کو نہ بتائی جائے. اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات دو لبوں کے درمیان چھپی نہ رہ سکی، اب وہ اللہ اللہ کیسے چھپی رہ سکتی ہے. بالکل. آپ کے اپنے ہونٹوں میں وہ نہ رہ سکی، آپ نے کسی کو بتا دی اور اب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ کیسے کسی اور تک نہیں پہنچے گی، تو یہ بہت مشکل کام ہے.
اگر مشاہدہ عرض کروں میں کہ بہت مشکل ہے فی زمانہ ایسے لوگوں کا مل جانا کہ جن سے اگر ضرورتاً آپ کوئی اپنی راز کی بات شیئر بھی کریں تو وہ ان تک ہی رہے. بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہوں گے. آپ کو بھی تجربہ ہوگا, یہاں بات کی اور قسمیں لے کر قسمیں دے کر بات کی, اللہ اللہ, اور پتہ لگا تھوڑی دیر کے بعد پچھلے محلے میں آپ تو بعد میں پہنچے, بات پہلے سے پہنچی ہوئی تھی. اور جس بات کو آپ نے زیادہ ایمفیسائز کیا تھا کہ یار یہ تو کسی کو نہیں بتانا, بقیہ کچھ پتہ لگے نہ لگے, وہ بات پہنچی ہوئی ہوگی. تو لوگوں کے احوال جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. اخلاق, کردار اور رازداری, اسی طرح مسلمان کی عزت کا تحفظ, یہ کم یاب ہے. میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے, اللہ کے نیک بندے ہیں, ہم اس کا انکار نہیں ہے, لیکن وہ بہت کم ہیں, یعنی کہ کئی نہ ہونے کے برابر ہیں. ایسا ہی. تو اس لیے ہمیں خود ہی محتاط رہنا چاہیے, خود ہی اپنے معاملات کو ایسا احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ضرورت ہی درپیش نہ ہو. اچھا حضور, بعض اوقات اب بات چلی ہے تو میں نے کہا اپنا ابھی کچھ حصہ ملاتے چلیں ہم. جی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب بتانی ہی ہے. سوال یہ کہ بتانی ہی کیوں ہے, ریزن کہ اپنی بات کسی کو شیئر کرنی ہی کیوں ہے؟ اگر وہ کسی سے ریلیٹ نہیں کرتی, کسی سے اس کا تعلق نہیں ہے, تو بتانا کیوں ہے؟ یہاں پر یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جناب ہر بات بتانی ہے, ڈیلیور کرنی ہے. اگر وہ پتہ لگی ہے جب بھی بتانی ہے, اور اگر اپنی ہے یا کسی اور کی ہے بتانی لازمی ہے. تو اس کو کیا فرمائیں گے, اس کو کیسے روکا جائے کہ جناب اپنے تک رکھ لیں, تاکہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پتہ لگا بات اتنی سی ہوتی ہے, آگے دوسرے تک جاتی ہے تو وہ ڈبل ہو جاتی ہے, پھر تیسرے تک جاتی ہے تو وہ ٹربل ہو جاتی ہے, یعنی وہ بڑھتی جاتی ہے. بات کچھ ہوتی ہے, بن کچھ جاتی ہے, اور پھر دلوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور پھر بڑے معاملات جنم لیتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ دو اس پہ چیزیں میں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ طبیعت کا مسئلہ ہوتا ہے. بالکل. بندے کی اپنی طبیعت ہی اتنی ہلکی ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی بات محفوظ رہتی نہیں ہے اور وہ آگے بتا دیتا ہے. اللہ. تو اب اس میں تو یہ کہا جائے گا کہ اپنی تربیت کریں, اپنی سوچ کو مضبوط کریں, اور کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ غور کریں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یا کیوں میں بتا رہا ہوں. بالکل. اب اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص سے ایسی کوئی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگا کہ میں نے یہ کسی کو نہیں کہی. میں نے کہا اچھا کسی کو نہیں کی, اپنی زوجہ سے کی ہے؟ بولا ہاں زوجہ سے تو کی تھی. مطلب پھر آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ کسی سے نہیں کی؟ بولا وہ تو گھر کی فیملی کی بات ہے نا. تو میں نے کہا بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کسی سے بھی نہیں کی. یعنی یہ بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے, بھائی کسی سے نہیں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے نہیں, کسی سے بھی نہیں. بالکل. تو ہمارا جو یہ ہے نا کہ کسی سے نہیں کی, تو اس میں بھی 4-5 لوگ ہوتے ہیں. ایک بیوی ہے کہ اس سے کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا ایک آدھ دوست ہوگا, اس سے کرنا گویا کہ کسی سے نہیں کی. ایک آدھ ہمسایہ ہوگا, ایک آدھ کلاس فیلو ہوگا, ایک آدھ کولیگ ہوگا. تو 4-5 تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. یعنی 4-5 کو بتا کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے نہیں کی, یعنی کسی سے نہیں کی, بس ان سے کی. ہاں جی. تو ایک تو یہ ہے. تو آپ غور کر لیں اور اپنا ٹیسٹ لے لیں. اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے واقعی کسی سے نہیں کی. تو شاید آپ کی زندگی میں کوئی مطلب مشکل ہی ہے کوئی بات نکلے جو آپ نے کسی سے نہ کی ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے, وہ ہے اپنی تربیت کی, کہ اپنے آپ کو مطلب سمجھائیں کہ بھئی میں کیوں کہوں. تو ایک تو اس عادت کو, یہ آسان نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے یہ عادت بنا لی تو آپ سمجھیے کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. نمبر 1. دوسری بات, دوسرا ہم مرتے ہیں بھروسے میں. اللہ اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ بات کہہ دی ہے, اب یہ تو میرا لنگوٹیا ہے, روزانہ رات کو بیٹھ کے ہوٹل پہ چائے کا کپ پیتے ہیں, گپے مارتے ہیں, اور وہ سارے زمانے کی خبریں آپ کو دے رہا ہوتا ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری خبر کسی کو نہیں دے گا. تو یہ آپ کی غلط فہمی, بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ بھروسہ آپ کر ہی نہیں سکتے, اور خاص طور پر ایسے شخص پر جو زمانے کی خبریں آپ کو دے رہا ہے. تو آپ کیسے اعتبار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات کسی کو نہیں بتائے گا؟ بالکل ایسا ہی. یاد رکھیے کبھی بھی وہ شخص کہ جو آپ کے سامنے دوسروں کی باتیں آ کر بتاتا ہے, وہ آپ کی بات کا رازدار ہو جائے, یہ بہت مشکل ہے. ایسا ہی ایسا ہی. ہاں اگر کوئی ایسا شخص آپ کے قسمت میں ہے یا لائف میں مل جائے آپ کو,
کہ آپ کے سامنے وہ واقعی کسی کی بھی بات نہ کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر کسی حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا ہم مرتے ہیں بھروسے میں، اندھا بھروسہ اور بلا وجہ کا کانفیڈنس، تو ایسا ہے نہیں، معاشرے کے حالات بہت عجیب و غریب ہیں، لہٰذا ہمیں بھروسہ ہر ایک پر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان دھوکہ وہیں پہ کھاتا ہے جہاں پر بھروسہ کرتا ہے، جہاں بھروسہ نہیں کرتے اور چیزوں کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر دھوکے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ طبیعتیں ہیں، اپنے آپ کو بھی اس طرح کا بنائیں اور اپنے ساتھ بھی ایسے لوگوں کو رکھیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ فضول کاموں سے، فضول باتوں سے جو لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں نا، بالکل وہ اس طرح کے نقصانات سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ اب عادت ہی ہے باتیں کرنے کی، باتونی شخص ہے، اس کو گپیں مارنی ہے، اس کو باتیں ہی کرنی ہیں، تو وہ قرآن و حدیث کی باتیں تھوڑی کرے گا، اس نے ادھر کی ادھر کی لگائی بجھائی اور سناؤ۔ بلکہ ایک اور میں ٹرینڈ عرض کروں، انتہائی خطرناک، یعنی کہ سوشل میڈیا کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے، معاذ اللہ آج کل دوستی کا ایک معیار یہ بنتا جا رہا ہے، یا بعض حلقوں میں یہ بن چکا ہے کہ آپ جب تک مجھے اپنی ہر بات نہیں بتائیں گے تو گویا کہ آپ میرے دوست نہیں ہیں۔ اللہ، وائی ڈونٹ یو ٹرسٹ می؟ ہیں آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کر رہے، مجھے آپ کا پاسورڈ بھی چاہیے، مجھے آپ کا موبائل میں تانگ جھانگ کرنا بھی چاہیے، مجھے آپ کی آئی ڈی کا ایکسیس بھی چاہیے، مجھے آپ کی فیملی کی ہر بات پتہ ہونی چاہیے، آپ کیا کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایون کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ معاذ اللہ یہاں تک ایک دوسرے سے تقاضا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، یو ڈونٹ ٹرسٹ می۔ ارے بھائی، ہر بات بتانا یہ بھروسہ کب سے ہو گیا، اور ہر بات نہ بتانا یہ عدم اعتماد کب سے ہو گیا؟ یہ تو ایک اخلاق، کردار، ایک حسن معاشرت کی بڑی پیچیدہ اور بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جس کو بندے کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم خود بھی محتاط رہیں اور اپنے اطراف میں بھی محتاط لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی کالز بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں، جی کال دیجیے گا۔ میں رانا منور، میں ڈسکا سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کافی دنوں سے خواب دیکھی ہے، تقریباً 2 دفعہ، کہ میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں تو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بالکل کیا دیکھ رہا ہوں کہ بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل بزرگ ہیں، مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مدینے کی چھت نہیں ہے اوپر، مگر 2-3 دفعہ یہ میں نے خواب دیکھی اور مدینے شریف میں دیکھی کہ میں کھڑا ہوں۔ جی یہ مدینہ شریف میں کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ سنہری جالیوں کے پاس ہی کھڑا ہوں اور کوئی بزرگ ہیں جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ ماشاء اس کی اللہ، کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ بہت ہی مبارک خواب ہے، مدینے میں دیکھنا بڑی سعادت کی بات ہے، بالکل، اور خاص سنہری جالیوں کے سامنے دیکھنا، قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اپنے آپ کو دیکھنا بہت ہی مبارک خواب ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں، یہ شفاعت سے حصہ ملنے کی، برکت ملنے کی، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی دور ہونے کی، پریشانی دور ہونے کی علامت ہے، تو بہت ہی مبارک ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھ پر میرے قریبی رشتہ داروں کی جانب سے چوری کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ خواب میں رشتہ داروں کی جانب سے جھوٹا الزام لگانا، وہ بھی چوری کا، تو اس کی چلو خاص تعبیر؟ یوں غنیمت ہے کہ خواب میں حقیقت میں نہیں ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور خواب تھا بھائی، صبح اٹھے ہوں گے تو فریش ہوں گے کہ یار خواب کا معاملہ ہے، تو اس بنیاد پر پریشان نہ ہوں اور آپ پہ کوئی الزام لگائے یہ ضروری نہیں، اور نہ ہی خواب کی بنیاد پر آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں کہ یار اس نے خواب میں مجھ پر الزام لگایا ہے، اب پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں شیطان بعض اوقات رشتہ داروں کی شکل میں آ کر خواب میں ایسا کام کرتا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جائے۔ اب وہ چوری کا الزام ہو سکتا ہے، کسی اور چیز کا الزام ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب تو خواب ہے نا، اور شیطان شیطان ہے، تو اللہ پاک ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے، تو اس کی طرف آپ توجہ بھی نہ کریں اور اس کی وجہ سے آپ پریشان بھی نہ ہوں، بس اس کو آپ ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں، اور جس رشتہ دار کو آپ نے دیکھا ہے تہمت لگاتے ہوئے اس کے بارے میں بھی صرف خواب کی بنیاد پر بدگمانی نہ کریں۔ اللہ کریم خیر والا، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔
محمد وسیم عرض کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. خواب میں پوچھنا تھا کہ اکثر یا تو میں سفر میں کوئی نہ کوئی سفر کسی نہ کسی شکل میں، یا پھر کتے وغیرہ بہت آتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا. جزاک اللہ خیر. خواب میں سفر کرتے ہیں یا کتوں کو دیکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر؟ سفر کرنا تو اچھا ہے، سفر وسیلہ ظفر ہے، کامیابی کی علامت ہے. بالکل. کوئی اگر پریشان ہے تو پریشانی سے انشاءاللہ نجات ملے گی. کسی کے حالات برے ہیں تو وہ پازیٹیو ہوں گے. کامیابی کی، کامرانی کی علامت ہے. اچھا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اب کتے کا دیکھنا مختلف طرح سے ہو سکتا ہے، پازیٹیو تو نہیں ہے. بعض صورتیں اس کی پازیٹیو ہوتی ہیں لیکن وہ مطلقاً دیکھنے کی نہیں ہے. کوئی ڈیٹیل ہو تو عرض کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ برے شخص سے آپ کو محفوظ فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد محسن ہے. میں نے خواب دیکھا ایک، میں جیسے کھڑا ہوں اور ایک کتا جو ہے نا وہ آ کے کاٹتا ہے میرے ہاتھ کے اوپر. میں جو ہے نا وہ دعا پڑھ رہا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے جا رہا ہوں، اور وہ میں کاٹنے کی کوشش کر رہا، میں کاٹ نہیں پا رہا. اور دوسرا یہ تھا کہ میری زوجہ ہے، انہوں نے خواب دیکھا 2-3 دفعہ ان کو خواب آ گیا ہے کہ ان کے ایک ایک کر کے سارے دانت ٹوٹ رہے. تو یہ اس کی ذرا تعبیر بتائیے. جی جناب، آج تو خواب میں کافی کتوں کا ذکر ہو چکا ہے، ویسے بتا دیں. ہاں جی، یہ دعا شاید وہ ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، شاید وہ ہے کتے کے بھونکنے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے. اس کو کنفرم کر لیجئے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ شاید جو موذی کیڑے مکوڑے ان سے شاید حفاظت کے لیے ہے. بہرحال آپ اس کو کنفرم کر لیجئے گا. تو دینی ماحول سے وابستگی لگتی ہے جنہوں نے یہ خواب دیکھا. جبھی کوئی دعا تو یاد ہے، اور ہو سکتا ہے یہ موذی جانوروں سے بچنے کے لیے بھی ہو. اگر ہو تو پھر تو انہوں نے ٹھیک ہی پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے. تو ایک وظیفہ ہے جو موذی جانوروں سے اور چیزوں سے بچنے کا پڑھا جاتا ہے. تو ایک اچھا کام کرتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی آزمائش ہو، لیکن اللہ پاک آپ کو اس سے محفوظ فرمائے گا. تو اس کے اندر ایک یہ پازیٹیو سائن ہے. اگر کسی مشکل میں ہیں تو صلاۃ الحاجات ادا کر لیجئے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے گا. صحیح. اچھا، دوسرا خواب جو انہوں نے دیکھا ہے، ساتھ میں جو ذکر کیا ہے کہ ان کی زوجہ کے دانت خواب میں ٹوٹ رہے ہیں ایک ایک کر کے، اس کی کوئی خاص تعبیر؟ دیکھیے، اگر تو واقعی دانتوں میں تکلیف ہے زوجہ کے تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کے ساتھ لاحق ہے اور وہی خواب میں دیکھا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دانت کا ٹوٹنا کسی قریبی رشتہ دار یا عزیز کو مشکل درپیش ہونے کی اور آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. صحیح. تو انہیں چاہیے کہ اپنے اعزا اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا بھی کریں، اور اگر کوئی مشکل میں ہے اور اس کی یہ مدد کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کوشش بھی کریں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. جزاک اللہ خیر. جی ایک اور کال دیجیے گا. خوابوں کے تعبیر سلسلے میں میرا اسد مدنی طاری صاحب سے میرا یہ سوال ہے. مجھے کچھ دن سے بہت زیادہ خواب آ رہے ہیں، لیکن بڑے عجیب خواب ہوتے ہیں جن کو میں سوچتا ہوں لیکن پوری طریقے سے سمجھ نہیں پاتا کیا کیا میں نے خواب میں دیکھا. کچھ یاد رہتا، کچھ پوری طریقے سے یاد نہیں رہتا. لیکن اب ایسے جو خواب آ رہے ہیں ان کی کیا تعبیر ہے، اور کیا یہ کوئی ذہنی کمی تو نہیں ہے؟ برائے کرم اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے. جی، یہ خواب دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے، اور مسلسل خواب آتے بھی ہیں ان کو، مگر کچھ یاد رہے کچھ بھول گئے، اس طرح ہوتا ہے معاملہ. کیا فرمائیں گے؟ خواب کا یاد رہنا یا بھول جانا، اس کا تعلق ہمارے ظاہری حافظے سے نہیں ہوتا. صحیح. یعنی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ظاہری زندگی میں، عام زندگی میں بہت اچھا قوت حافظہ رکھتا ہو لیکن اسے خواب یاد نہ رہتے ہوں. صحیح. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری زندگی میں اس کا حافظہ بہت کمزور ہے لیکن خواب اس کو بڑے پکے یاد ہوتے ہیں. تو خواب کا یاد رہنا یا نہ رہنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اور جو ظاہری انسان کی پرسنالٹی ہے تو اس کے موافق ہو ہمیشہ، یہ ضروری نہیں ہے. تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا مجھے یاد ہی نہیں رہا، یا تھوڑی دیر یاد رہا پھر میں بھول گیا. صحیح. تو اس کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے. زندگی میں ویسے بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں، اختیار میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں. یاد رہا تو ٹھیک ہے، نہ رہا تب بھی ٹھیک ہے.
تو اس کو ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اچھائی ہے نہ ہی برائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شخص اچھا یا برا ہو جاتا ہے. تو جب ایسا ہے نہیں تو اسے ہمیں زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. یاد رہ جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے تو پوچھ لی جائے، ورنہ اس کو اگنور کر دیا جائے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا ہے، اور امید کرتے ہیں آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو شامل سلسلہ کیا ہوگا، اور اگر نہیں کر سکے تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کال کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے.